بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ایک اور بھارتی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اور یہ طیارہ کہاں پہ تباہ ہوا، کس طرح تباہ ہوا، اور اس میں کون سی اہم ترین شخصیت جو ہے وہ ہلاک ہوئی، اور یہ کون سا طیارہ تھا، کس کمپنی کا تھا، آئیے تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے شاہ جی۔ بڑا افسوسناک یہ حادثہ ہے، اور اس میں کافی زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو دے سکتے ہیں؟ جو سب انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور جس حادثے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو، ظاہر ہے کہ وہ افسوسناک ہوتا ہے۔ دو طرح کے حادثات ہیں نا، ایک کے اندر آپ کی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوتا، جس طرح بند فیکٹری ہوتی ہے، آگ لگ گئی کو مالی نقصان ہو گیا، مالی نقصان وہ بھی ظاہر ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے لیے بیچارے کے لیے فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے، اس کی نسلیں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، افسوسناک وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن کسی ایک انسان کی بھی جو ہے نا جان جانا، تو وہ تو بہت بڑا ایک المیہ ہے، کہ جس کا مالی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان پھر واپس ہو جاتا ہے، جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چوہی صاحب 787 جو ہے نا ڈریم لائنز، یہ جو طیارہ تھا یہ تھا، اور اس کو تقریباً 14 سال ہو گئے تھے ان ورکنگ۔ تو یہ 14 سالوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 1 ارب مسافر جو ہے نا اس کمپنی نے جی وہ کر چکا تھا۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرے، ستاروں کے اوپر میں مسلمان ہونے کے ناطے میرا یقین نہیں ہے، لیکن وہ قسمت کہہ لیں، قسمت تو انسان کی ہے نا، کہ انڈیا کی جو ابھی حال کی گھڑی چل رہی ہے نا، وہ کیا قسمت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رافیل بھی پہلے تھے، اس سے پہلے رافیل طیارہ نہیں تباہ ہوا، کسی جنگ میں نہیں گرا تھا۔ اور یہ جو 787 بوئنگ 787 جو ہے ڈریم لائنز، یہ بھی پہلا طیارہ ہے جو تباہ ہوا ہے، اور اس کے بھی حادثے کا شکار ہے، اور اس کے گرنے سے بھی اس کے شیر جو ہے جسے کہتے ہیں نا نیچے گئے ہیں، یعنی بوئنگ کمپنی کے۔ اور اس کی وجہ ہے نا چوہی صاحب کہ آپ کا ایک چیز یاد رکھیں کہ مقصد جو کامیابی ہے نا اس کے 100 ماں باپ ہوتے ہیں، ناکامی جو ہے بانج ہوتی ہے۔ تو آپ کی کامیابیاں جب تک ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا آپ کو خرید رہی ہے، لیکن جیسے کیونکہ اب وجہ دنیا ڈھونڈتی ہے نا یار کیوں تباہ ہوا، کیونکہ اب جو بھی حادثہ اس طرح کا ہوتا ہے نا، کہ روڈ ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے، آپ کی کار چل رہی ہے، اس کے اندر یقیناً ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے۔ اب جو جدید ترین ٹیکنیکس ہیں، یا انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ان حادثات کے اندر انسانی غلطی کا امکان کم، اور جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب طیارہ اڑتا ہے نا سر، تو شروع کے 3 منٹ جو ٹیک آف کرتا ہے، اور لینڈنگ کے 8 منٹ ہیں، یہ 11 منٹ جو ہے نا یہ کریٹیکل ہوتے ہیں زیادہ، یعنی کہ اس کی لینڈنگ اور ٹیک آف جو ہے یہ کریٹیکل ہوتے ہیں۔ ادروائز تو جو ہے مجھے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ تو اگر کسی نے امریکہ بھی جانا ہے پاکستان سے، تو 13-14 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہاں سے اڑ کے جیسے ہی انہوں نے اپنی اڑان سیدھی کرنی ہے نا، تو آٹو کے اوپر پائلٹ پہ آ جائے، یعنی وہ اس کی سیدھی ڈائریکشن اس ایئرپورٹ کی طرف چلی جاتی ہے جس ایئرپورٹ کے اوپر اس نے لینڈ کرنا ہے۔ تو اس میں سنا یہ ہے کہ پائلٹ جو ہے وہ گپ شپ بھی کرتے ہیں، نیند کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، تو ظاہر ہے لیکن 2 پائلٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک جاگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو وہ طیارے آ گئے، یعنی پھر اسے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا اڑان بھرتے ہوئے اور لینڈ کرتے ہوئے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو ہے انہی 2 جو ہے نا 11 منٹس کا ڈیوریشن جو ہے، اس کے اندر حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی طیارہ اسی وقت، آپ کو یاد ہے، مجھے اب وہ سن یاد نہیں آ رہا، کراچی کے اندر بھی ایک ایئرپورٹ کے اوپر لینڈنگ کرتے ہوئے، اڑان کرتے ہوئے طیارہ جو ہے وہ قریبی آبادی کے اوپر گرا تھا، لیکن جس میں بینک آف پنجاب کے جو خوش نصیب صدر ہیں، ظفر کیا نام ہے ان کا، وہ زندہ بچنے والے مسافر تھے، اور ایک کراچی کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بڑی خوش قسمت کی بات ہے کہ طیارہ گرنے، یعنی یہاں بندہ دوسری منزل سے گر جائے نہیں بچتا، بالکل، تو اتنی اونچائی سے۔ اچھا، یہ ایک آپ نے اور ذکر کیا تھا کہ جو ایک بڑی اہم شخصیت، وہ بڑے، بالکل، وہ جناب سابق وزیر اعلیٰ گجرات جو تھے وجے روپانی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے لندن جا رہے تھے، کیونکہ یہ احمد آباد سے لندن کی فلائٹ تھی، تو وہاں ان کی مسز بھی تھیں، تو وہ بیٹی سے مل کے واپس وہ پھر اپنی مسز کے ساتھ انہوں نے واپس انڈیا آنا تھا۔ تو وہی کہتے ہیں نا کہ 100 برس کا سامان ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو یہ اچھا، یہ جس طرح کے حادثات کا شکار انڈیا ہو رہا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں تو یہ کہتے ہیں نا آفت بلائے ارض و سماوی، تو آپ اگر امریکہ کے اندر بھی دیکھیں نا، تو جو آئے دن طوفان آتے رہتے ہیں،
تو سر کچھ جو ہے نا میرے خیال میں جو انڈیا کے ارباب اختیار ہے نا ان کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں جی، تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی دیں توجہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کے اوپر رحم کرے۔ اچھا شاہ جی دیکھیں ابھی یہ حادثہ ظاہر ہے بڑا دل دکھانے والا ہے، ہماری ہمدردیاں ہماری دعائیں جو لوگ ہیں وہاں ہلاک ہوئے ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک امر جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں جیسے رافیل جو تھے گرے تھے تو پاکستان کے ہاتھوں آپ نے کہا پہلی دفعہ گرے، یہ بوئنگ کمپنی کا طیارہ گرا تو یہ بھی بھارت میں گرا، بھارتی لوگوں کے ہاتھوں بھارت کے کھاتے میں چلا گیا، تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت پر سخت وقت ہے اس وقت ایک طرح کا کہ دنیا کی جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کی بربادی کی بنیاد بھارت کے اندر۔ اچھا لیکن یہاں میں آپ نے ایک جملے کی وضاحت کر دوں کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے قدرت کی ذات رحم کرے، تو ہو سکتا ہے کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ کہیں کہ جی ایک آپ نے کافر ہندو ملک کے اوپر رحم کی، تو میں نے اس سینس میں رحم کی بات کی ہے کہ وہاں بھی چونکہ انسانیت بستی ہے اور مسلمان بھی ہیں، تو بحیثیت انسانیت میں نے اس حوالے سے بات کی ہے، تو یہ بھی انڈیا کے کھاتے میں گیا ہے۔ اچھا شاہ جی ہمارے جو دیکھیں نا ابھی آپ نے جیسے انسانیت کی بات کی تو ہمارے سارے سیاسی رہنماؤں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا دکھ کے اچھا صاحب میں آپ کو بتاؤں نا یہ آپ نے بات چھیڑی ہے، تو جناب زرداری صاحب نے، صدر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری نے، دیگر جو ہمارے سیاسی بھٹو زرداری ہیں، سب نے اس کے اوپر تعزیت کا اظہار کیا ہے، لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ پاکستان کا رویہ ہے، یہ پاکستان کا رجسٹر ہے، لیکن جب جعفر ایکسپریس کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا تو سر اس وقت انڈیا کا پورا میڈیا کہکے لگا رہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ سر پھر مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو جعفر ایکسپریس کے مسافر تھے وہ انسان نہیں تھے، تو وہ کیا انسان نہیں تھے؟ وہ کیا کسی کے لختے جگر نہیں تھے؟ کسی کے سہاگ، کسی کے بھائی، کسی کے باپ، کسی کی مائیں نہیں تھی؟ تو سر وہ بھی تو انسان تھے نا، تو اس کے اوپر چونکہ وہ جو تھے دہشت گرد وہ ان کے پالے ہوئے تھے، تو یہ تھوڑا سا میں جس طرح کہا نا کہ یہ انڈیا کو بھی انسانیت کی طرف آنا چاہیے تاکہ اوپر اس کے اوپر جو سخت وقت ہے میں بتاؤں وہ تھوڑا سا کٹ سکے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان نے جو فتح حاصل کی ہے اور قدرت کی ذات نے اتنی عظیم الشان فتح دی ہے جوئی صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور ایمانداری سے میری بات نہیں کرنی، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے کہ جب دوران کشیدگی اور جب اس نے اٹیک بھی کیا تھا تو بینگ پاکستانی آپ نے یقیناً مقصد آپ کے دل میں پاکستان کی فتح کے ارمان ظاہر ہے، بالکل ارمان ہے، لیکن کیا اتنی عظیم الشان فتح ہوگی یہ کبھی سوچا تھا آپ نے؟ نہیں شاہ جی ایسا بالکل صحیح ہے کہ ایسا نہیں تھا، ہم نے کہا تھا کہ جواب دیں گے لیکن یہ نہیں پتا تھا، یہ ہمارے خود وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ ہمیں ایسی شاندار فتح دے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں پھر یہ بالکل مقصد فیلڈ مارشل ہمارے ہیرو ہیں، میاں شہباز شریف ہمارے ہیرو ہیں، صدر پاکستان ہمارے ہیرو ہیں اور ایئر فورس کے ہمارے ہیرو ہیں، بحریہ، لیکن یہ پھر اس ذات کا کرم بھی ہے۔ ہاں جی بالکل، اس ذات کا جتنا فضل ہوا ہے نا ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں جو ہے نا جو صاحب یہ قدرت کی طرف سے۔ سر جی جیسے نریندر مودی کا متکبرانہ رویہ ہے اور جس طرح آپ نے ابھی اقلیتوں کے خلاف کہا ہے کہ اب دیکھیں وہاں پہ علیحدگی کی اتنی تحریکیں ہیں اور ہر اقلیت کے خلاف، یہ نہیں کہ مسلمان صرف، وہاں پہ جو سکھ ہیں، وہاں پہ جو عیسائی ہیں، سب کے خلاف ہے سر، انہوں نے گردوارے جلے، چرچ جلے، مسجدیں جلی، سب کچھ وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلکہ نریندر مودی کا تو سر جب وزیر اعظم نہیں بنا تھا امریکہ میں داخلہ ہی بند تھا ہاں جی ایز اے دہشت گرد، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا مقصد ان کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے، اپنی پلاننگ جو ہے، اپنی حکمت عملی جو ہے، وہ جو ایک انڈیا کا چہرہ تھا نا ایک، چلو کانگریس کے دور میں بھی وہ مکمل طور پہ نہیں تھا سیکولر، لیکن وہ کہنے کو تو سیکولر تھا بالکل، تو انہیں تھوڑا سا مقصد اپنے آپ کو بدلنی ہوگی پالیسی، تمام لوگوں کو، تمام اقلیتوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ اور معلومات سنی کہ جس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو حادثہ ہے یہ انڈیا کو کوئی سبق سکھانے والی بات ہے، لیکن اسی طرح کی چیزوں میں سیکھنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ نریندر مودی اور ہندتوا ان کے جو پیروکار ہیں ان کا متکبرانہ رویہ جو ہے اس پر انہیں خود غور کرنا ہوگا کہ پے در پہ حادثات اور شکستیں جو ہیں ان کا مقدر کیوں بن رہی ہیں۔ ہمارے دل جو ہیں دکھی ہیں، ہم جتنے اس میں دنیا سے چلے جانے والے لوگ ہیں، خواہ وہ جہاز کا عملہ تھا یا دیگر افراد تھے یا غیر ملکی تھے یا بھارتی تھے، ہم ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن بھارتی سرکار کو ایک دفعہ اپنی حرکتوں پر ضرور غور کرنا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔